السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک واقعہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ قوم سمود اپنے دور میں بہت عروج پر تھی۔ ان لوگوں کا زیادہ تر وقت کاشتکاری تھا اور یہ لوگ دن رات محنت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بہت زیادہ زرخیزی عطا کی تھی۔ قوم سمود کی قوم میں پہاڑوں کو تراشنے کا ہنر موجود تھا اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے لیے بڑے بڑے رہائشی محل بنا رکھے تھے جو روشن اور ہوادار تھے۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ قوم باقی قوموں سے زیادہ خوشحال تھی اور ان کی اس خوشحالی نے ان کو مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ خوشحالی اور عیش بھری زندگی نے انہیں اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا تھا۔ انہی کی قوم کا ایک نوجوان سرخ و سفید رنگ، لمبے قد اور مضبوط جسم کا مالک ان تمام عیش و آرام کو چھوڑ کر ان سب سے الگ رہتا تھا۔ اسے ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بتوں سے بھی نفرت کرتا تھا۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا۔ یہ ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے سرداروں کو کھانے کی دعوت دی اور کھانے کے بعد آپ نے ان کو سلام کی دعوت دی۔ آپ نے کہا، اے لوگو، آج میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں یاد کرا سکوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، جس نے تم کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ تم یہ سب جانتے ہو لیکن وقتی طور پر تم یہ سب بھلا چکے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی چھوڑ دو۔ حضرت صالح کی باتیں سن کر سرداروں نے کہا، اے صالح، تم ایک عزت دار، معزز اور باوقار قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہم بھی تمہاری بہت عزت کرتے ہیں، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کر کے ہمارے باپ دادا کے دین کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی ہے اور ہم نے اپنے باپ دادا کو ہمیشہ بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ ہم اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑ دیں؟ یہ کہہ کر وہ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے حضرت صالح کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں سے کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت صالح نے عام لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کر دی اور آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح اور ہود کی طرح نبی ہیں اور ان کی بات کا انکار کرنے پر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، تو ان کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتا اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہوتا تو اللہ ہم پر یہ مہربانیاں کبھی نہ کرتا، تو کس نے ہماری زمینوں کو اتنا سر و سبز اور شاداب کر دیا ہے؟ ہمیں عرب میں کیوں اتنی حمیت دی جاتی ہے؟ اس کے بعد سب لوگ کہنے لگے کہ جو ہاتھ گناہ گار ہوں ان میں اللہ تعالیٰ ہنر نہ دیتا، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں عزت دار بن جاتے۔ کچھ لوگوں نے کہا، سب سے الگ رہنے کی وجہ سے ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ کچھ کہنے لگے کہ ان پر بد روحوں کا اثر ہو گیا ہے اور کچھ نے جادوگر کا نام دیا۔ آپ نے ان لوگوں کی باتوں کو سنا اور اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ کی کوشش سے کچھ لوگوں نے دین اسلام قبول کیا اور وہ بری باتوں اور شرک سے خود کو محفوظ رکھتے تھے۔ قوم سمود آپ سے تنگ آ گئی تھی اور انہوں نے آپ کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی۔ قوم کے بڑے بڑے سردار ایک دن آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا، اے صالح، ہم تم سے تنگ آ چکے ہیں، تم نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، تم ہمیں اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ تب حضرت صالح نے اللہ کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر وجہ ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ کی بات سن کر قوم کے سردار بہت ڈرے۔ وہ کچھ عرصہ تو خاموش رہے، مگر پھر انہیں اپنے اوپر یہ پابندی جو ہے بہت زیادہ بری لگنے لگی اور انہیں اپنی چراگاہیں میں اونٹنی کا چرنا برداشت نہ آتا تھا۔ دو امیر پالدار عورتوں نے دو آدمیوں کو پیسے کا لالچ دے کر اونٹنی کو ختم کرانے کے لیے راضی کر لیا اور وہ آدمی ڈر بھی رہے تھے مگر پیسوں کے لالچ میں آ کر اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو ہلاک کرنے پر راضی ہو گئی۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوگی وہ اسے اس دن ہلاک کریں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اونٹنی لمبے لمبے ڈگ بھرتی کنویں کے قریب آئی۔ دونوں ظالم اس پر لبک پڑے اور انہوں نے تلوار کا وار کر کے اس کی اونچیں کاٹ دی اور دوسرے نے اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر گئی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی تڑپ رہی ہے اور اس کو مارنے والے کو کچھ بھی نہیں ہوا تو باقی لوگ بھی اس پر جھپٹ پڑے اور سب نے مل کر اونٹنی کو جان سے مار دیا۔ سب نے سارے کا مذاق اڑایا کہ ہم نے اونٹنی کو مار دیا لیکن اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آیا۔
اب انہوں نے حضرت صالح کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ایک رات جب انہوں نے ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لیے تاکہ ان کا قبیلہ ان سے بدلہ نہ لے سکے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کے رسولوں کو ان کی قوم یوں شہید نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والے کو لے کر وہاں سے نکل جائے، اور اسی رات وادی میں ایک طوفان آیا جس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکیر کر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی، ایک بھی کافر نہیں بچا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کے بعد ہوئے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی، ایک بھی کافر نہیں بچا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر بعد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام کے تمام چھوٹے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔